بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ ڈیرے کی جانب سے یونس راہی آپ سے مخاطب ہے۔ میرے دوستو، ہر کاروباری، چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے یا بڑا مل مالک، ڈپریشن کا شکار ہے۔ آج جمعرات میں نے اپنی زندگی میں پہلا موقع دیکھا ہے جو کاروباری لوگوں کے چہرے پر بالکل ایسے جیسے پریشانی کے عالم میں دن بدن نقصان ہو رہا ہے، دن بدن کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، جس سے وہ بلڈ پریشر کا مریض بن رہے ہیں۔ لینے والے تنگ کر رہے ہیں اور دینے والے کے پاس بسم اللہ نہیں ہوتی۔ اگر 10 کروڑ کی دکان ہے تو 20 کروڑ کا مال ہے، وہ 20 کروڑ میں لیبر کا، بجلی کا، دکان کا خرچہ نہیں نکال سکتا۔ ہر آدمی، میں ہی نہیں، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں چاروں طرف غیب کی مدد ڈھونڈ رہے ہیں، مگر ایک بات، اللہ کی مدد ہی اسی وقت آتی ہے جب تک اللہ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ رجوع ایسے ہو رہا ہے، ہم 12-1 بجے رات کو سوتے ہیں، صبح 10-11 بجے ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، نہ تو ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نہ صبح کی نماز۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو کاروبار کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہم نے تہیہ کیا ہوا کہ جھوٹ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، سود کی بات جو ہے وہ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں سما چکی ہے، جس سے یہ ہمارا معاشرہ نہیں، ہمارے کاروبار، ہمارے گھرانے اور پاکستان پر در زوال آ رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں، 2:30 یا 3 بجے اگر آنکھ کھلے تو اس وقت وضو کر کے رب العالمین کی خدمت میں ان کی حمد و تعریف شروع کر دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ بھی اٹھیں اور اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں کہ وہ اٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر وطن کے لیے، کاروبار کے لیے، آل اولاد کے لیے دعا مانگے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بہنوں، جب جیب میں پیسے نہیں ہیں، لینے والا تکرار کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہائی ہونا ہے۔ ہم کیا کریں؟ جس سے وہ بار بار تکرار کرے گا، ہم ان سے الجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ بلڈ پریشر ہائی ہونا۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے، بلڈ پریشر انسان کے زندگی میں سب سے نقصان دہ چیز ہے۔
جب یہ دماغ کو ہوتا ہے نا تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، جو منہ میں ہوتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. بلڈ پریشر دل کی طرف ہی آ سکتا ہے، بلڈ پریشر جسم کے کسی حصے میں جا سکتا ہے. برکف بیماری ہے، کوئی بھی ہو. سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ختم کرنے کے لیے درود پاک کا ورد ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں. ایک بات. اس کے بعد تھوڑی سی غالباً میرا خیال ہے کہ 150 یا 200 روپئے کی دعا آتی ہے، بنا لیں. وہ گھر میں کسی وقت بھی کام آ سکتی ہے. وہ عادت سے زیادہ چیزیں تو آپ کے گھر میں نہیں کھلائیں گی. چھوٹی الائچی تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے. چھوٹی چندر یا پنساری کی دکان سے مل جائیں گی آپ کو. تباشیر، ایک بات، تباشیر یہ بالکل سفید ہوتی ہے، جیسے موتی ہوتے ہیں، جیسے بات کو مچھلی کے نکے نکے ٹکڑے ہوتے ہیں. سونف اور زیرہ سفید. صرف آپ کو ایک چیز لینی پڑے گی، چھوٹی چندر اور دھنیا، پھر ست گرو. غالباً 200 روپئے یا 300 روپئے کا یہ نسخہ ہوگا. کھانے کے بعد 3 ماشے پانی کے ہمراہ استعمال کریں. جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس کے لیے مفید ہے. اس کاروباری سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو شوگر نے گھیر لیا ہے اور بلڈ پریشر نے گھیر لیا ہے. پاکستانی قوم صرف 2 چیزیں رہ گئی ہیں، بلڈ پریشر اور شوگر. ہم دوا تو استعمال کر لیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ مرض ہمیں لاحق کیوں ہوتی ہے. یہ مرض ہمیں لاحق اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے یا ہمارے حکمرانوں نے سود کا کام شروع کیا ہوا ہے. سود ایک ایسی لعنت ہے، کم از کم جو چھوٹا سا نقصان ہے وہ ماں سے زنا ہے. ہم نے IMF سے جو قرضہ لیا ہے وہ سود ملا کر انہیں واپس کرنا ہے. قرضہ لینے والے لٹیرے وہ ہم پر مسلط ہوتے ہیں، جاتے ہیں ہمیں تباہ و برباد کی طرف، ہمارے خاندان کو، پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں. جو لٹیرے ہم پر مسلط ہوتے ہیں وہ جو IMF سے قرضہ لیتے ہیں اپنا حصہ وہیں رکھ کے آ جاتے ہیں. جب سود کا لینے کا وقت ہوتا ہے تو پاکستان پر ٹیکس در ٹیکس لگائے جاتے ہیں. صبح کو ٹائم ہے، وقت ہے، آپ یہ دعا کریں پروردگار یہ سود والی لعنت ختم ہو اور ہم یہ مانگنے والا کشکول جو پکڑ رکھا ہے ہر آنے والے حکمران نے. میری اتنی عمر ہو چکی ہے، میں نے آج تک ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ جو بھی ڈاکو یا لٹیرا میرے ملک پر مسلط ہوتا ہے اس کے ایک ہی لفظ ہے کہ جب میں آیا تھا خزانہ خالی تھا. سابقہ حکمران نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمارا خزانہ خالی تھا. 6 مہینے، سال، 2 سال یہ رہے، جتنی بھی عرصہ ہوا رہے. اس کے بعد اگر اس کو اتارا گیا تو اس کو کرپشن کے زور پر ہی، کسی نے کرپشن بہت کیا تو اس کو اتار دیا گیا ہے.
پھر نیا حکمران آئے گا، یہ علم ہوگا کہ یہ پاکستان کے سابقہ حکمران ہے، پاکستان کا فلانی جگہ ریلوے ہوئے، جہاز ہوا یا کوئی عمارت ہوئی، یہ گروی رکھی ہوئی تھی اپنی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے۔ میری یہ دعا ہے اور اپیل ہے اپنے بہادر افواج سے، میں خصوصی طور پر اپنے سپہ سالار جناب حافظ عاصم منیر صاحب سے یہ گزارش کروں گا، اس ملک کو بچانے کے لیے صرف فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ چلیں گے تو یہ ملک خوشحال ہوگا۔ جب سیلاب آئے فوج اس سے نپٹے، جب کوئی طوفان آئے فوج سے نپٹے، جب زلزلہ آئے فوج سے نپٹے، جب مہنگائی آئے فوج سے نپٹے، بھی ہر کام ہی فوج نے کرنا ہے۔ تو لعنت ہے آپ پر، سیاستدانوں پر جو کچھ نہیں کر سکتے۔ جناب عاصم منیر صاحب، آپ سے یہ گزارش ہے کہ ڈالر 331 کی بجائے 270-72 تک یا 250 تک کی آواز ہے۔ ہم ڈالر کھا نہیں سکتے، ڈالر سستا ہونے کی وجہ سے کوئی چیز سستی نہیں ہوئی۔ ہم سونا خواب میں تو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے لیے خرید نہیں سکتے۔ ہم خوشحالی کی بات سن تو سکتے ہیں، ہم ان گناہ گار آنکھوں سے خوشحالی دیکھ نہیں سکتے۔ ہم پاکستان کو بڑھتے ہوئے یعنی ترقی تو دیکھ سکتے ہیں، مگر اخبارات میں عملی کام کچھ نہیں ہو رہا۔ میں بار بار یہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، اپنے اس سپوت پر ہمیں فخر ہے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کو ان ظالموں سے، ان گنڈوں سے، ان بغیرتوں سے پاکستان سے چھٹکارا حاصل کرایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمریں دراز کرے۔ حال ہی میں جو کچھ ہوا ہے، ٹی وی پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، موبائل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر عاصم منیر صاحب کے پاس لسٹ ہے، وہ مہربان جج، وہ مہربان سابقہ آرمی والے، وہ مہربان تاجر، وہ مہربان سٹاکیے جنہوں نے پاکستان کو ہر مرحلے میں لوٹنے کی کوشش کیا ہے، جب تک جناب سپہ سالار صاحب، جب تک ان کو سزا نہ ملے گی نا، اس وقت تک ہر آنے والے لٹیرے اسی طرح لوٹتے رہیں گے۔ میرا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اگر میں خمینی صاحب کے روح کو، خمینی صاحب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے انہوں نے کتنی قربانی دی ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے ملک میں جو ناسور کا پھوڑا بن چکا ہے کرپشن کا، اس کو چیرا نہ دیا گیا، اس سے گندا مواد نہ نکلا تو یہ پھوڑا ہمیں نقصان دے گا۔ میں بار بار یہ گزارش کروں گا، اس ملک کو بچانے کے لیے ہر آدمی چھوٹا یا بڑا حصہ ڈالے۔ صرف ایک کاندھوں پر بوجھ لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آرمی والے کون ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بیٹے ہیں، ہمارے چچے ہیں، تائے ہیں، وہ بھی ہم سے ہی ہیں۔ میں بار بار یہی گزارش کروں گا، جب تک عاصم منیر صاحب جو انہوں نے چھڑی ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے، جس طرح ایسا پیار سے استعمال کر رہے ہیں، یہ پیار والی قوم نہیں بن رہی۔ یہ چھڑی
ایسے استعمال کریں جس طرح اسکول میں بچے کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ چھٹیوں کا کام ملتا ہے تو نہیں کرتا، تو پھر چھڑی استاد پکڑتا ہے، تو صرف ایک ہی دفعہ گھمانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایسے ایک ہی ٹکائی ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے یہ کہنا کہ میں پوری کلاس سے بلکہ پورے اسکول سے اول آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، آپ ہمارے ملک کے سربراہ ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ اتنا بڑھایا ہوا ہے، ایک تو آپ کے سینے میں قرآن ہے، ایک آپ کو اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس چھوٹی عمر میں، ایک دوسری بات آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کا سربراہ بنایا جو پوری دنیا میں اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ میں اس سپہ سالار کا ایک سپاہی ہوں، ورکر ہوں، ہمیں جو تربیت دی گئی ہے سچائی کی اور حب الوطنی کی، وہ میرا قائد ایئر مارشل محمد اسرار خان مرحوم، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، اور وہ میرے قائد نے سیاست پر جھوٹ نہیں کہا، اور ایک لفظ آج بھی مجھے یاد ہے، اس نے ایک سیاستدان کو وارننگ دی تھی، اگر سیاستدان انسان نہ بنے تو ایک وقت آئے گا ہر محکمے آرمی ہوگی، ریٹائر ہو یا حاضر سروس ہو، وہ آ رہا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی لمبی عطا کرے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری پہچان پاکستان ہے، پاکستان کی پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔